بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کچھ مقامات بہت مقدس ہیں اور کچھ اوقات بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان قیمتی اوقات میں سے ایک 15 شعبان کی رات جس کو شب براءت کہتے ہیں یہ بھی ہے۔ علماء کی اس بارے میں دو رائے سامنے آتی ہیں۔ علماء کی ایک جماعت وہ ہے جو اس رات کی فضیلت کی سرے سے قائل نہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے اس رات کے بارے میں جو غلطیاں تھیں ان کو الگ بیان کیا، اور جو اس رات کے فضائل تھے انہیں الگ بیان کیا۔ اور جمہور کے نزدیک اس رات کی فضیلت ثابت ہے، تو آپ کے سامنے اس رات کے فضائل اور اس رات سے متعلق اہم باتیں ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس رات کی فضیلت سے متعلق روایات مروی ہیں، جو کہ سند کے لحاظ سے اگرچہ کمزور ہیں، مگر ایک مضمون پر اتنی ساری روایات کا آ جانا اس مضمون کو مستند اور اوتھینٹک بنا دیتا ہے۔ اس لیے خیر القرون صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور سے ہی اس رات میں عبادت کا اہتمام چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات اس رات سے متعلق یہ ہے کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ اس رات میں ثابت نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف نوافل کے کتابچے پرنٹ کروائے ہیں اور مختلف وظائف اس رات سے متعلق بتاتے ہیں، مختلف دعائیں اس رات سے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ دعائیں، یہ وظائف، یہ نوافل کسی مستند تو کیا کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس رات سے متعلق کوئی عبادت کا خاص طریقہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور باجماعت نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ صورت صرف شبینہ میں دیکھنے میں آتی تھی، اور اب شبینہ کے نوافل، صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز اور اس کے علاوہ دیگر کئی ساری نمازیں باجماعت شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز کا اصول یہ ہے کہ جو نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا کی، فرض نمازیں، تراویح کی نماز، چاند گرہن کی نماز اور سورج گرہن کی نماز، بس یہی نمازیں باجماعت ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ تمام نمازیں انفرادی ادا کرنے کا حکم ہے، اور سنت اور نوافل تو گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور امت کو جو علماء نے اجازت دی مسجد میں ادا کرنے کی، وہ اس لیے کہ گھر میں اگر چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو فرض نماز کے بعد مسجد ہی میں ادا کریں، ورنہ افضل یہ ہے کہ گھر میں جا کر تنہائی میں نفل نماز ادا کریں تاکہ خوب یکسوئی حاصل ہو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں جب جائیں گے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اس لیے ہم باجماعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور اس رات باجماعت عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ 5 منٹ عبادت جو سنت کے مطابق ہو وہ بہتر ہے اس عبادت سے جو کئی گھنٹے ہو اور خلاف سنت ہو۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوں گے اس طریقے کے مطابق عبادت کرنے سے جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہو، جس طریقے پر صحابہ نے عمل کیا ہو۔ اور وہ تمام طریقے جو ہماری اپنی مرضی کے ہیں، جیسے باجماعت نفل نماز پڑھنا، ایسے یہ تمام طریقے اللہ کو راضی کرنے والے نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفل نماز باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے۔ اس رات کے بارے میں چوتھی اہم بات، قبرستان جانا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہوئے پایا۔ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں اور سند کے لحاظ سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر اس روایت کو مستند مانا جائے تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عمل کرنا چاہیے تھا، مگر ہمیں صحابہ کے تاریخ میں، صحابہ کی زندگی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ اس رات قبرستان گئے ہوں اور وہاں جا کر دعائیں کی ہوں۔ تیسری بات یہ کہ جو عبادت جس درجے ثابت ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، تو لہٰذا امتی کے لیے بھی ایک مرتبہ جانا سنت ہوگا، ہر سال جانا
اور جتھوں کی صورت میں جانا، گروہ بنا کر جانا، وہاں محفلیں منعقد کرنا، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حیت کے ساتھ گئے، جو قبرستان میں جو حیت تھی، تاریکی تھی، سناٹا تھا، وہاں ایسی محفلیں نہیں تھیں۔ اگر آج سنت پوری کرنے کی نیت ہو تو ایسے ہی قبرستان میں جانا چاہیے جو ان تمام خرافات سے پاک ہو۔ شب برات سے متعلق پانچویں بات، حلوہ بنانا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ مغفرت کی رات ہے اور لوگ اس رات اللہ پاک کو راضی کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس نے ایک ایسی چیز پر امت کو لگا دیا جس میں لگ کر اصل عبادت سے امت غافل ہو جائے، اور وہ ہے حلوہ بنانا، شربت بنانا اور اس طرح کی تمام خرافات میں مبتلا ہونا۔ یاد رکھیں، اس رات کا یا 15ویں شب کا اگلے دن کا حلوہ بنانے سے، شربت بنانے سے ذرا سا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ لوگ جو ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس رات میں حلوہ بنانا، شربت بنانا یا اسی طرح کنڈے کی رسم، اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں تو وہ عبادات جو کرنے کی ہیں وہ ان عبادات سے یکسر غافل نظر آتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ حلوہ بنانا اور شربت بنانا، اس طرح کی تمام چیزوں کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں۔ چھٹی چیز اس رات سے متعلق یہ ہے روزہ رکھنا، کہ اگلے دن کا روزہ، اور اس بارے میں ایک ہی حدیث ملتی ہے، اذا انتصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کی وجہ سے اس روزے کو سنت قرار دینا یا مستحب قرار دینا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق کے مطابق بھی غلط ہے، اور جامعۃ الرشید کے مفتی محمد صاحب کی تحقیق کے مطابق بھی درست نہیں۔ البتہ اگر روزہ رکھنا ہو تو ہر ماہ کے 3 روزے ہیں جو بہت ہی مبارک ہیں، جنہیں ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے۔ 13، 14، 15 قمری کیلنڈر کی ان 3 تاریخوں کا روزہ بہت ہی موجب اجر ہے۔ تو اگر اس نیت سے روزہ رکھا جائے 13، 14، 15 کا کہ یہ 3 روزے ایام بیز کے ہیں تو یہ درست ہے۔ دوسرا یہ کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر اس نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے تو درست ہے، ورنہ خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب یا واجب سمجھ کے رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دن روزہ نہیں رکھتے تو دوسرے انہیں تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ غلط ہے، کیونکہ اس طرح کا روزہ تو فرض کے بارے میں اس طرح کا سوال ہوتا ہے، واجب کے بارے میں نہ یہ روزہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ لہٰذا کوئی رکھ لے ایام بیز کے اعتبار سے یا شعبان کے روزے کے اعتبار سے تو درست ہے، اس کے علاوہ اس روزے کو سنت سمجھ کے رکھنا درست نہیں ہے۔ اس رات سے متعلق 7ویں بات یہ ہے کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تقدیر کے فیصلے اسی رات ہوتے ہیں اور پورے سال آنے والے عوامل کے فیصلے اسی رات ہوتے ہیں جس رات قرآن کریم نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورۃ الدخان میں ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ القدر میں بھی یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور آگے اس میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ساری چیزوں کے فیصلے اس رات ہوتے ہیں، اور قرآن کریم سے ہی ثابت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو ان تینوں آیات کو جمع کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا اور شب قدر کی رات بھی رمضان میں ہے، اس لیے تقدیر کے فیصلے بھی رمضان میں ہوتے ہیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات سارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کہنا علماء کی تحقیق کے مطابق درست نہیں ہے۔ اور 8ویں بات، اس رات 15 شعبان کی جب رات آتی ہے تو بہت سارے بچے، نوجوان پٹاخے اور اس طرح کی کھیلوں میں لگ جاتے ہیں۔ آگ سے کھیلنا تو یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو آگ کی عبادت کرتے تھے وہ آگ سے کھیلا بھی کرتے تھے، اور اس طرح کے مختلف کھیل ان میں رائج تھے۔ تو ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ آتش پرست لوگوں کی مشابہت اختیار کرے اور آگ سے کھیلے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ آتش پرست لوگوں سے مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے ایذائے مسلم ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ گھروں میں جو مریض ہیں، بوڑھے ہیں، جن کے اعصاب کمزور ہیں، اس طرح کی آوازوں سے وہ شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں۔
تو ان تمام چیزوں میں جو 8 باتیں بیان کی گئیں، اللہ پاک ان کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اس رات بس اتنا ثابت ہے عبادت کہ نفل نماز پڑھیں تنہائی میں، اور تنہائی میں جا کر دعا کر لیں، تنہائی میں تلاوت کر لیں۔ اس کے علاوہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہ ہے، اور نہ ہی یہ تمام کام ہیں جو آج امت میں رائج ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔